اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الکافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یا ایہا الکافرون اے کافرو یا ایہا اے کافرون کافرو لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا لا نہیں اعبد میں عبادت کرتا ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو ما جس کی لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو ولا انتم عابدون ما اعبد ولا اور نہیں انتم تم عابدون عبادت کرنے والے ما اعبد جن کی جس ذات کی ما جس ذات کی اعبد میں عبادت کرتا ہوں ولا انتم اور نہیں ہو تم عابدون عبادت کرنے والے ما اعبد جس ذات کی میں عبادت کرتا ہوں ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا اور نہیں ہوں میں عابد عبادت کرنے والا ما عبدتم جن کی تم عبادت کرتے ہو ولا انتم عابدون اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے ما اعبد جس ذات کی میں عبادت کرتا ہوں ما جس کی ما جس کی میں عبادت کرتا ہوں لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین لکم دینکم والیہ دینی لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین والیہ اور میرے لیے دینی میرا دین اچھا تو ترجمہ ایک بار ہو گیا اب مختصر سی تشریح اس کی سن لیجئے قل یا ایہا الکافرون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے کافرو اے کافرو یعنی جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سن کر چند مشرکین یا چند کافر جو ہیں وہ مسلمان ہوئے جب چند لوگ مسلمان ہوئے تو کفار مکہ جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب اس کام سے اسلام کی تبلیغ سے روکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کی توہین مت کیجیے تو ایسے کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مطلب مال و دولت کے انبار لگا دیتے ہیں ہم آپ کے آگے اور اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کی بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت اور مالدار لڑکی سے شادی کروا دیتے ہیں مطلب آپ کسی طرح کسی نہ کسی طریقے سے آپ ہمارے معبودوں کی جو ہے توہین جو ہے وہ چھوڑ دیجئے مطلب ایک خدا کی بات کرنی جو ہے نا یہ آپ چھوڑ دیجئے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی بات نہ مانی تو وہ دھمکی پہ اتر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا کہنے لگے کہ اے پیغمبر تم اپنی ان عادتوں سے اگر باز نہیں آؤ گے مطلب اگر ہمیں تبلیغ کرنے سے تم رکو گے نہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ ایک سال تم ہمارے معبودوں کی ہمارے ساتھ پوجا کیا کرنا تو دوسرا سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کیا کریں گے تو ان کے اس جواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اعبد ما تعبدون جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں ولا انتم عابدون ما اعبد چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے خشوع خضوع کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ پسند انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے انسان تھے جھوٹ سے نفرت کرتے تھے زنا چوری چغلی غیبت
شراب، مطلب ہر بری عادت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے، اور اسلام اسی چیز کا نام ہے۔ جبکہ وہ لوگ اگر عبادت کرتے تو عبادت میں سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، یا ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے مطلب ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ اس طرح کریں۔ ولا انتم عابدون معبود، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے معبود جس ذات کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد معبدتم، اس کو تکرار بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی بار بار اس آیت کا دوبارہ آنا۔ ولا انا عابد معبدتم، اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کی میں پوجا کرنے والا نہیں ہوں۔ مطلب تم تو اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے یا اپنی ضد کی وجہ سے ان کی پوجا کر رہے ہو، اور اسی کو شرک بولتے ہیں کہ جن بتوں کی ہمارے آباء و اجداد نے پوجا کی ہم کیوں چھوڑے بھلا، ہم تو انہی کی عبادت کریں گے، انہی کی پوجا کریں گے۔ ولا انتم عابدون معبود، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے اس ذات کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ چاہے وہ جب بھی کوئی انسان اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی چیز جو اسے سمجھائی جاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ شرک کے قریب نہ جانا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو کبھی بھی مت بلانا، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اللہ کی ذات اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک تو ہے ہی نہیں۔ لکم دینکم والی دینی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہہ دیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ مطلب دین اسلام میں کسی قسم کی کوئی لچک، شرک کے متعلق کوئی لچک یا کوئی گنجائش تو ہے ہی نہیں، بالکل یہ دو ٹوک فیصلہ ہے۔ یہ صرف مکہ کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مطلب یہ جو عرب کے اندر رہنے والے ہیں، جو مکہ کے رہنے والے ہیں، کہ صرف ان کے لیے یہ فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ اللہ کی ذات صرف ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے پر ایمان رکھنا چاہیے۔ بیماری ہو، تندرستی ہو، اگر اولاد نہیں ہے، اگر موسم مطلب بارشیں ہو رہی ہیں، دھوپ نہیں لگ رہی، یا اتنی سخت گرمی ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، اگر انسان بڑا ہی غریب ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، اس کے مطلب ہر قسم کی بیماری، آفت، مصیبت آ سکتی ہے، لیکن وہ اس کے دل میں یہ خیال تک نہیں آنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے، اس کے دل میں خیال تک نہیں آنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے جس کے پاس میں جاؤں گا تو میری فلاں حاجت دور ہو جائے گی، فلاں پریشانی میری دور ہو جائے گی۔ یہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، وہی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہی پریشانیوں سے انسانوں کو بچانے والا ہے، وہی ہے جو انسان کو آرام اور سکون دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اسلام کے اندر کبھی تصور بھی نہیں کرنا چاہیے اس چیز کا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔